أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اللہ تعالیٰ کی مہمانی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی مہمانی قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں۔ وہ کریم ذات جو دنیا میں بن مانگے انسان کو دے رہی ہے، گناہ گاروں پر بھی اس نے اپنے کرم کے دروازے کھول رکھے ہیں، نافرمانوں کو بھی اس نے کھلا رزق دے رکھا ہے۔ اگر اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کی مہمانی کرے، یہ اس کے کرم سے بعید نہیں۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، مہمانی ہے اللہ کے ہاں، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اور تمہارے لیے وہاں ہے جو تم مانگو، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو تم چاہو، مہمانی ہے بخشنے والے مہربان مالک کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی مہمانی سب سے افضل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے رزق کا ذمہ لیا، دنیا میں وہ جیسے بھی کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو رزق اور عافیت پہنچائے رکھتا ہے۔ لیکن جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن کر دنیا میں رہیں گے، جنت میں ان کے لیے خصوصی مہمانی ہوگی اور وہ ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ چین میں رہے گا، نہ کبھی فکر مند ہوگا، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ چنانچہ اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھو، کوئی بشر نہیں جانتا جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ متفق علیہ۔ یعنی جنت کی تمام نعمتیں اور جنت کی زندگی ساری جنت اہل ایمان اور اہل اطاعت کے لیے ان کے رب کی مہمانی ہے۔ نزلا من غفور رحیم۔ اسے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اہل ایمان اور فرما بردار بندوں کے لیے تیار کیا ہے، جس میں بے حساب رزق اہل جنت کی انتہائی عزت، جس طرح مہمان کو خاطر تواضع کے ساتھ انتہائی عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کے بھی 80,000 خادم ہوں گے جو دل و جان سے اپنے آقا کی خدمت کریں گے اور اس کے احکام بجا لائیں گے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ میزبان لاکھ مہمان کا اکرام کرے اور مہمان کی عزت افزائی کے سامان جمع ہوں، اگر وہ مہمان سے ملاقات نہ کرے تو یہ آداب مہمانی کے خلاف ہے۔ اس طرح مہمانی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جنت میں رویت باری تعالیٰ مستند احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے بھی ثابت ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ کی رضا پا کر انتہائی خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو جنت کی تمام خوشیوں سے زیادہ عزیز ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے۔ بعض لوگ سال میں ایک مرتبہ، بعض لوگ جمعہ کو جنت دارالسلام میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور اسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ سب سے معزز اور مقرب لوگ صبح و شام اس کے چہرہ مبارک کو دیکھیں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہوگا جو اس کے چہرہ مبارک کی طرف صبح و شام دیکھے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ترمذی۔ انسان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اور بے شمار انسان اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس کی عبادت اور بندگی پر قانع ہو چکے ہیں،
کہ گویا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ بات کچھ حیرت سے پوچھی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں دیکھو گے۔ کیا تم 14ویں کا چاند اور آفتاب دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو جبکہ آسمان پر بادل نہ ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی تمہیں اتنی تکلیف ہوگی جتنی ان دونوں کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ متفق علیہ۔ رضوان من اللہ اکبر۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی۔ اہل جنت کو یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہے جنت کی باقی تمام نعمتوں سے زیادہ خوشی دے گا، اور انہیں یہ اطمینان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اب کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، ان کے دلوں کو اور زندگیوں کو خوشی سے بھر دے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اہل جنت اپنی نعمتوں میں مگن ہوں گے، ان پر نور چھا جائے گا، وہ اپنے سر اوپر اٹھائیں گے، ناگہاں اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اس سلام کا مطلب ہے سلام قول من رب الرحیم۔ سورہ یاسین۔ فرمایا، وہ ان کو دیکھے گا، وہ اس کو دیکھیں گے، اور وہ کسی نعمت کو بھی نہیں دیکھیں گے جب تک وہ اس کو دیکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ ان سے چھپ جائے گا اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی انسان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رحمت کی طرف کے بغیر ممکن نہیں۔ فرشتوں کی طرف سے خراج تحسین۔ آخرت کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ فرشتے انسانوں سے باتیں کریں گے، بلکہ موت کے ساتھ ہی فرشتے اسے نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر آدمی نیک ہو تو کہتے ہیں، چل اے پاک روح اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ اس وقت انسان موت کو پسند کرنے لگتا ہے۔ پھر مقربین کے لیے خوشبودار کفن اور پھول ہاتھوں میں لاتے ہیں، اور پھولوں کو دیکھ کر آدمی کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آرام سے خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے چلتے ہیں۔ اگر آدمی مقربین میں سے نہیں، اصحاب یمین میں سے ہے، تو تب بھی وہ اس سے احترام سے بات کرتے ہیں، اور جو اس کے عزیز گزر چکے ہوں ان کی طرف سے انہیں سلام پہنچاتے ہیں کہ تمہارے فلاں فلاں عزیزوں نے تمہاری طرف سلام بھیجا۔ گویا تب بھی وہ اس سے بات کریں گے اور عزت سے بات کریں گے۔ قیامت کا دن گھبراہٹ کا ہوگا، مخلوقات کا ازدحام ہوگا، آدمی بے قدر کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین سے نکلتے ہوں گے، پھر یہ کہ زمین آسمان کی دوسری شکل، بجلیاں گراتا ہوا زرد رنگ کا آسمان، تانبے کی طرح سخت اور سیدھی اور صاف زمین، اور انسان وہی پہلے والا بے بس، لاچار، مجبور۔ پھر دوزخ کا ڈر، حساب کتاب کا خوف، انسان کے لیے بڑی گھبراہٹ اور حسرت کا دن ہوگا۔ ایسے حوصلہ شکن حالات میں فرشتے انسانوں کو تسلی دیتے ہوں گے، مگر صرف نیک لوگوں کو ان کے کھانے پینے کی چیزیں اور آرام سے بیٹھنے کی جگہ مہیا کریں گے۔ جب لوگوں کو لباس پہنائے جائیں گے تو یہ ان کو لباس مہیا کریں گے، ان کو ہر طرح سے تسلی دیں گے کہ آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس فرمایا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہے ہمارے لیے نیکی، وہ نہیں سنیں گے جہنم کی آٹ، اور وہ اپنے جی کے مزوں میں ہمیشہ رہیں گے، نہ غم ہوگا ان کو بڑی گھبراہٹ میں، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن فرشتوں کے تسلی دینے اور ملاقات کرنے اور ملنے کی بہت اہمیت ہے۔ یہ بھی فرشتوں کی طرف سے
خراج تحسین ہے کہ آج دن تمہارا ہے، یہ تم نے بازی جیت لی، کامیابی حاصل کر لی۔ پھر جب نیک لوگوں کو کے جنت میں جانے کا وقت ہوگا، لینے آئیں گے ان کو فرشتے، یعنی فرشتے ان کے جنت کے خادم سواریاں، لباس، زیور، تاج لے کر حاضر ہوں گے ان کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اور جہنم والوں کے لیے بھی جہنم کے فرشتے توق اور زنجیریں لے کر آئیں گے، ان کو پکڑیں گے، ماریں گے، باندھیں گے، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اہل جنت کے خادم ان کو سلام کر کے ہر چیز پیش کریں گے۔ اس سے پہلے جب ان کو دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ملے گا تو ان کے ساتھی فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے، وہ انسانوں کی طرح بولتے ہوں گے اور بات کرتے ہوں گے۔ عذاب کے فرشتوں اور مجرموں اور گناہ گاروں کو پکڑنے والے فرشتوں کی وجہ سے آخرت کا میدان زیادہ ہی ہولناک ہو جائے گا، چیخو پکار، دوزخیوں کی آہوزاری، شور۔ اس لیے اس دن کو بڑی گھبراہٹ کا دن کہا گیا ہے۔ ایسے میں ہمدرد فرشتوں کا ساتھ اہل جنت کے لیے بڑی غنیمت ہوگا، جو کہ انسانوں کو تسلی دیتے اور ان کی ہر ضرورت پورا کرتے ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ اس میں وہ فرشتے بھی ہوں گے جو دنیا میں انسان کے دائیں بائیں بیٹھ کر اعمال لکھا کرتے تھے۔ جنت میں داخلے کے وقت جنت کے داروغہ فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے۔ فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّاتِ زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا الزمر۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے۔ جب اس تک پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے داروغہ فرشتے کہیں گے السلام علیکم، تم لوگ پاکیزہ ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتوں کی طرف سے اصل خراج تحسین اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریبی فرشتے آ کر اہل جنت کو سلام کریں گے اور کہیں گے تم نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا، اب خوب اجر تم کو ملا ہے۔ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنات السیئات اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشی کے لیے اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور ظاہر اور کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں بھلائی، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے ہمیشہ رہنے والے باغات میں۔ جو ان کے ماں باپ، بیویاں اور اولاد نیک ہوگی وہ بھی اس میں داخل ہوں گے، اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے پاس ہر دروازے سے السلام علیکم، جو تم نے صبر کیا کیا خوب ملا آخرت کا گھر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جنت میں فرشتے ہر دروازے سے سلام کرنے آئیں گے اور رب العالمین کی پاس سے تحائف لائیں گے، اور ہر فرشتہ نیا تحفہ لائے گا۔ تحائف کا ذکر اگرچہ قرآن پاک میں نہیں، مگر امکان ہے کہ صحیح ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان بھی کسی سے ملنے جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، اور انہیں سلام کر عرض کریں گے اور کہیں گے تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو۔ پھر آخرت کا گھر کس قدر عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی، وہ کھانے پینے کا سامان اور دعوت جو گھر بھیجی جائے، اس کی خبر سند حدیث میں بھی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اول دن یا آخر روز مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرتا ہے جب جاتا ہے، صبح یا پچھلے پہر۔ متفق علیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔